خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزوں، بڑا زبردست جذباتی ماحول ابھی ہم نے دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ ہم نے محبت کو محسوس بھی کیا اور یقیناً ایسے بھی بھائی بہن یقیناً ہوں گے جنہوں نے اپنی غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا اقرار بھی کیا ہوگا اور مس کر رہے ہوں گے، اور ایسے بھی بھائی بہن ہوں گے جنہوں نے اب نئے سرے سے ایک ارادہ کیا کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں ابھی ہم نے محسوس کی، تو دو تین باتیں میں زیادہ نہیں باتیں کرنا چاہتا، یہ اس لیے کہ آج مدرس ڈے ہے۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، خدا کا کلام کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ یہ مدرس ڈے تو یادگاری کے طور پر ہے، لیکن بائبل ہمیں کیا کہتی ہے؟ میں آپ کے سامنے دونوں رخ بیان کرنا چاہتا ہوں، بچوں کی ذمہ داری اور ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری بائبل میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم نہ صرف، کیونکہ یاد رکھیں جو ہمارے جذبات ہیں یہ اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہماری جو کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ forever ہے۔ اس لیے پہلے آئیے دیکھیے، ابھی بچوں نے یہ حوالہ یاد سنائی بھی، لیکن ہم اس کو پھر سے پڑھیں گے۔ نیا عہد نامہ افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والوں، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے ماں کے تعلق سے بڑی باتیں کی، اچھی باتیں، زبردست باتیں، جذبات بھی اس میں شامل تھے، اور ہم نے محبت کو پرکھا، محبت کو دیکھا۔ بہن کہہ رہی تھی کہ ماں کی محبت کو ناپنے کے لیے کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے۔ سچ بات ہے، لیکن بائبل میں ایک اور محبت ہے جو خدا باپ کی محبت ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے۔ شیرخوار یعنی دودھ پینے والا بچہ، چھوٹا بچہ۔ یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، یعنی ماں کی محبت جو ہے وہ جا سکتی ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ میں کبھی بھی تجھے بھولوں گا نہیں۔ خدا کی محبت ماں کی محبت سے بہت زیادہ ہے۔ بات محسوس کرنے کی ہے۔ جب ہم خدا کی محبت کو محسوس کرتے ہیں تو میرے بھائی، میری بہن، پھر ہمیں خدا کی محبت دنیا کی ساری محبتوں سے بالا تر نظر آتی ہے۔ خدا کی محبت ایسی محبت ہے جو بے مثال ہے، اور یاد رکھیں خدا نے ہمیں محبت کے ساتھ اپنے فرزند ہونے کا، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے حق بخش دیا ہے۔
اور جب ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں تو خدا کی محبت میں ہم وارث بن جاتے ہیں. لیکن آج ہم جب ان 4 آیات پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر خدا کا حکم ہے. یہ مدر ڈے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور خدا حکم دیتا ہے اے فرزندو. جب فرزند کی بات آتی ہے اردو میں، جو فرزند ہے اس کا مطلب ہے بیٹا، میر. لیکن یاد رکھیں جہاں پر بھی بیٹے کا ذکر آتا ہے اس میں، کیونکہ خدا جب ہم یسوع مسیح میں ہو گئے تو پھر بیٹے اور بیٹی کا فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا. باپ کے ہم جب بیٹے بن جاتے ہیں خدا باپ کے تو پھر یہ فرق جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ بیٹیوں کے لیے بھی حکم ہے اور بیٹوں کے لیے بھی حکم ہے. اور وہ حکم کیا ہے کہ خداوند میں، اس میں خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو. خداوند میں یہ یعنی کلام کے اندر رہ گا، کلام سے باہر نہیں. خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کا یہ پہلا حکم ہے، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. تیری عمر لمبی ہو، تیرا بھلا ہو. یہ حکم ہے. اور یہ حکم میرے بھائیوں میری بہنوں صرف مدر ڈے کے لیے نہیں ہے. یہ حکم 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہے. یہ حکم گرجا گھر کے اندر آ کر 2 گھنٹوں کے لیے نہیں ہے. یہ حکم 24 گھنٹوں کے لیے اور یہ حکم ساری عمر کے لیے ہے جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں. یہ خدا کا کلام آپ کو یہ سکھاتا اور آپ کو اس بات کی تلقین کرتا اور ایک زبردست ہتھیار آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی عمر کی درازی چاہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت. ماں اور باپ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن بائبل کے اندر بڑی بیلنس تعلیم ہے. بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم، جو کچھ تم ہوگے وہی کچھ کرو. میں اب آپ کی توجہ دوسری طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ماں اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے. تب کیسے ہم اپنے بچوں کی محبت، اپنے بچوں کی فرمانبرداری کو ہم جیت سکتے ہیں. کیونکہ ہر ایک ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میری فرمانبرداری کریں. ہر ایک ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میری عزت کریں. ہر ایک ماں باپ جس کے اندر خدا کا خوف ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ کڑوی حقیقت ہے، لیکن ہم نے اپنے معاشروں میں دیکھا ہے مائیں بھی چھوڑ جاتی ہیں اپنے بچوں کو اور باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھی دیکھنا ہے. یہاں پر دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر
دے دے کر ان کی پرورش۔ اب یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش نہ صرف جسمانی طور پر کرے بلکہ خداوند کی طرف سے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق ان کی پرورش کرے۔ مقدس لوکا اپنے اس انجیلی بیان میں کہتے ہیں 18 باب کی 15ویں آیت سے، پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھٹکا۔ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو، میرے بھائیوں میری بہنوں، ماں باپ کا پیار، ماں کا پیار میری بہنوں اور باپ کا پیار میرے بھائیوں اولاد کے لیے کیا ہے؟ اگر ماں باپ اپنے اولاد کا بھلا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لانا ہے، کیونکہ اگر بھلائی اور رحمت ہے تو وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اگر کہیں پر یسوع نہیں ہے تو بھلائی اور رحمت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کا بھلا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یسوع نہیں دے پاتا تو پھر وہ ان کا بھلا ہرگز کر نہیں پاتا۔ ابھی ایک گیت گایا بچوں نے، یسوع بلایا تم نے، ماں کے بارے میں گیت تھا، بال صاحب کا گیت، کیسے بھولوں میں تیرا کیونکہ تو نے یسوع مجھے بلایا۔ یہاں پر ہمیں ایسے ہی ماں باپ نظر آ رہے ہیں، لکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں لائے؟ یسوع کے پاس۔ کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے کبھی فکر نہیں کی اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لانے کی؟ خود تو آ جاتے ہیں یسوع کے پاس، بچے پتہ نہیں کدھر ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیا وہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ماں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتی ہے؟ اگر بچہ روٹی نہیں کھاتا، ایک اور ماں کے تو الگ سے، کل بھی ہم جب جا رہے تھے تو میرے بچے ڈسکس کر رہے تھے، ماں کے تو الگ سے ایک اور گیت ہے کہ پیاس مجھے جب لگتی ہے تو پانی تو نہ پیتی ہے۔ یہ تو ماں کرتی ہے، تو نہیں روٹی کھاتا میں بھی نہیں کھاتی، تو کھائے گا، تو کھائے گی تو میں کھاؤں گا۔ کبھی ماں نے یہ کہا کہ تو چرچ نہیں جائے گا تو میں نے روٹی نہیں کھانی؟ جب ہم ہی ان کے اندر اچھائی نہیں بھریں گے تو جو کچھ بوئیں گے تو اگے گا وہی۔ تو اگر بچہ نافرمان ہے تو مجھے بتائیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، یہ بیٹی ہے چھوٹی سی، اس کو کیا پتہ ہے؟ جو کچھ اس میں بھریں گے تو وہی ہم نکال سکتے ہیں۔ اگر کسی جگ میں سادہ پانی بھرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ یسوع میں بنا سکتا ہے، لیکن ہم جو ڈالیں گے تو وہی نکلے گا۔ اگر اس میں شربت جامع شیریں ڈالیں گے تو اس میں سے جامع شیریں نکلے گا، اور اگر اس میں سادہ پانی ڈالیں گے تو اس میں سے، تو پھر ملا کیا جائے؟ ملا کیا جائے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کا کام ہے۔ چھوٹے بچوں کو لکھا، چھوٹے بچوں کو، اور یہ بھی اس لیے مجھے یہ حوالہ زیادہ پسند ہے، کئی جگہوں پر اپنے نہیں لکھا ہوا، یہاں پر لکھا ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو، یعنی اپنے بچوں کو وہ فکر کے ساتھ یسوع کے پاس لائے، اور لکھا تاکہ یسوع کو چھوئے، ان کو وہ ان کی بھلائی کے لیے ماں باپ فکر کر رہے۔ لکھا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، کیونکہ تیرے دل پر نقش ہوگی، تجھے زبانی یاد ہوگی تو تو اپنے بچوں کو دے سکے۔ اور آگے کیا ہے؟ تیرے دل پر نقش رہے
اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. خدا کس کو حکم دے رہا ہے؟ خدا ماں باپ کو حکم دے رہا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین. کس کی ذمہ داری؟ ماں باپ. ہم نے بس انگلی اٹھانا سیکھا. ہم ہمیشہ دوسروں کے اوپر یہ میرے بیٹے کو فلاں نے بگاڑا, میری بیٹی کو فلاں نے بگاڑا. بائبل کہتی ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. اور غور سے سنی, اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے, تو ٹائم بچا کون سا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت ان کا ان سے اپنی اولاد سے. آج ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. ہم اور زمانے کی باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. آج یہ نیا ڈرامہ لگا اس میں یہ تھا, آج یہ نئی فلم آئی ہے اس میں یہ تھا. بچے ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. خدا کے کلام کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور میرے بھائی میری بہن, پھر جب یہ ہم اپنا کام پورا کریں گے پھر خدا کا روح اپنا کام. پھر اولاد جو ہے وہ خالدار, یعنی اولاد ماں باپ کی عزت کرنے والی اولاد. اور ہماری قوم پاکستان کے اندر اور خاص طور پر کرسچن قوم بدل جائے, کیونکہ پھر سرفرازی آئے گی, پھر برکت آئے گی, پھر ترقی آئے گی. اور جب ہم کلام کے مطابق ہوں گے, اور اس کی چابی آپ کے ہاتھ. اور لیکن جو نوجوان ہیں ان کے لیے, کیونکہ اب وہ اس سٹیج سے تھوڑا سا آگے جا چکے, ان کے لیے خدا کا کلام کیا ہے کہ اگر عمر کی درازی چاہتے ہو اور اگر سرفرازی چاہتے ہو, کیونکہ نوجوانی یہ عمر ہے جب انسان کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ بننا چاہتا ہے. تو اگر یہ کچھ چاہتے ہو تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرو. زمین پر برکت بھی ملے گی اور عمر کی درازی بھی ملے گی. اور جو ماں باپ ہیں ان کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. اگر وہ گیت, مجھے نہیں پتا, اگر گیت مان صاحب نے لکھا تھا تو مان صاحب کی ماں نے واقعی یسوع لایا ہوگا تو ان کو یاد ہوگا کہ بھائی میری ماں نے میری ملاقات یسوع کے ساتھ کروائی تھی. کیا ہم یسوع کے ساتھ اپنے بچوں کی ملاقات کرواتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر بہتری, اگر کامیابی, سرفرازی آتی ہے تو آسمان سے آتی ہے. تو آسمان کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع نے کہا زمین اور آسمان کا اختیار میرے پاس ہے. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو تو اپنے بچوں کی ملاقات یسوع کے ساتھ کروائیں. یہ ماؤں کی اور جتنے بھی باپ ہیں ان کی ذمہ داری. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی غلطیوں کا آج احساس کر کے خدا سے معافی مانگے, اور ضرور اس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں اور کلام کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خدا کی حضوری میں سر وہ وعدے کریں خدا کے ساتھ, اور یاد رکھیں جب آپ وعدے کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. ماں کی محبت سے کہیں زیادہ محبت آسمانی باپ کرتا ہے, خدا کرتا ہے. آئیے خدا کی محبت سے فائدہ اٹھائیں, اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے دعا کریں, اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے آج سے اقدامات کریں, اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے آج سے کچھ کرنا شروع کریں.
تاکہ خدا آپ کو بھی برکت دے اور آپ کے بچوں کو بھی برکت دے.